بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیما کا انٹروڈکشن دینے سے پہلے میں چاہوں گا کہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی صورت ہے جو آپ لوگ نماز میں پڑھتے رہتے ہیں، اس کی تلاوت کروں گا آپ کے سامنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، زمانے کی قسم تمام انسان نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالح اختیار کیے اور جو حق کی تلقین کرتے رہے ایک دوسرے کو اور جو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ میرے دوستو، ڈاکٹر ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا یہ جو ارشاد ہے کہ زمانے کی قسم، یعنی زمانے کو گواہ بنا کے اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ زمانے کو اگر آپ دیکھیں، تاریخ کو دیکھیں، اپنے ارد گرد اپنی تاریخ پہ نگاہ دوڑائیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت طاقتور لوگ بھی آئے، بہت پیسے والے لوگ بھی آئے، اقتدار والے بھی آئے، دولت والے بھی آئے، لیکن ان کا انجام کیا ہوا؟ آخری انجام کیا ہے؟ اب تو ان کی ہڈیاں بھی شاید نہ ملیں قبر میں، لیکن جب وہ دنیا میں تھے تو وہ انسانوں پر اپنی حکومت قائم کرنے کی بات کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، فساد برپا کرتے تھے، جبر کرتے تھے، انسانوں کو غلام بنا کے رکھتے تھے۔ مگر ان کا اینڈ کیا ہے، ان کا اختتام کیا ہے؟ وہ آپ قبروں میں جائیں، قبرستان میں جائیں، دیکھ لیں۔ بڑی بڑی قومیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ وہ آئیں اور انہوں نے جو ہے بہت دنیا میں ترقی بھی کی، بڑے بڑے گھر بنائے، پہاڑوں کو کھودا، اس میں گھر بنائے، سرنگیں بنائیں، اونچی عمارتیں بنائیں، بہت کچھ کیا، لیکن اس کے بعد آج ان کا نام و نشان تک دنیا میں نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی ہم سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ زمانے کی قسم ہے، اس کو گواہ بنا کے میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ سب انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، اور اس نقصان سے، اس خسارے سے جو انسانوں کو مل رہا ہے، جن کو ہو رہا ہے نقصان، دنیا کی نقطہ نظر سے بھی، اور چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا اخروی نقطہ نظر، جو آخری نقطہ نظر ہے ہمارا حتمی، وہ آخرت ہے اور اللہ کی رضا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، اس لیے کہ دنیا میں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ نہ ان کی دولت ان کے کام آئی، نہ ان کی طاقت ان کے کام آئی، اور آخرت میں بھی وہ ناکام ہوں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے 4 اصول اختیار کر لیے۔ یہاں پر ہم صرف اصول کی بات کریں گے۔ پہلا اصول ایمان، الا الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آئے، سب سے پہلا کام۔ تو اور ایمان، اللہ کے اوپر ایمان، جس کو ہم نے دیکھا ہی نہیں، اس پہ ایمان لے کے آنا، بن دیکھے رحمان سے ڈرنا، اس پہ ایمان لے کے آنا، اور اس بات پہ ایمان لے کے آنا کہ پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، موت دینے والا بھی وہی ہے، عزت دینے والا بھی وہی ہے، ذلت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، روزی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اقتدار بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہمیں اسی کی رضا حاصل کرنی ہے، اسی کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اور اپنی زندگی میں، اپنے ذاتی جو ہماری زندگی ہے انفرادی، اس میں بھی، اور جو ہماری اجتماعی زندگی ہے اس میں ہم نے اللہ کی رضا کو اور اس کی خوشی اور خوشنودی کو پیش نظر رکھنا ہے۔ یعنی ایک ایسے معاشرے کو قائم کرنے کی کوشش کرنی ہے جس کے اصول جو ہیں وہ اللہ کی رضا کے مطابق قائم کیے جائیں، کیونکہ ہر معاشرہ کچھ اصولوں پہ قائم ہوتا ہے۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اپنی زندگی بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اور جو ہمارا معاشرہ اور ہماری سوسائٹی ہے اس کے جو اجتماعی اصول ہیں، چاہے وہ معاشی اصول ہوں، چاہے سیاسی اصول ہوں، تمدن کے مسائل، وہ سب کے سب اللہ کی ہدایت کے مطابق ہوں اور اس کی رضا کے مطابق ہوں۔ تو الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے کے آئے، جو اس بات پر ایمان لے کے آئے کہ انہوں نے اپنی زندگی انفرادی اور اجتماعی اللہ کی رضا کے مطابق بنانی ہے۔ تو پہلا کام تو یہ ہے، اور اس بات پر ایمان لے کر آئے
کہ انہوں نے اس دنیا سے جانا ہے، یہ فانی دنیا ہے، یہ ختم ہونے والی دنیا ہے، اور آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جنہوں نے تھوڑی بہت نیکی کی ہے وہ بھی اس کو قیامت کے دن دیکھ لیں گے، اور جنہوں نے تھوڑی بہت برائی کی ہے ذرہ برابر، وہ بھی ان کے سامنے لے آئی جائے گی۔ تو یہ وہ ایمان ہے جو کہ ہمیں لے کر آنا ہے۔ تو جو لوگ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، کامیابی کا پہلا اصول ان کے لیے یہ ہے۔ اور دوسرا اصول اسی سے متصل جو ہے وہ ہے عمل الصالحات، صالح اعمال، نیک اعمال۔ یعنی ہر دعوے کی کوئی نہ کوئی دلیل تو ہوتی ہے، تو اس دعوے کی کہ میں اللہ پہ ایمان لایا ہوں، اس کے رسول پہ ایمان لایا ہوں، آخرت پہ ایمان لایا ہوں، اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ اس کی دلیل ہے عمل صالح، یعنی ایمان آپ کے عمل میں نظر آنا چاہیے، آپ کے کیریکٹر میں نظر آنا چاہیے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل صالح اختیار کرنا۔ تو عمل صالح جو ہے وہ دراصل ایمان کی دلیل ہے۔ تو غالب کا ایک شعر بھی ہے اس پہ کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو لہو کیا ہے۔ یعنی اگر جسم میں خون موجود ہے تو اس کو نظر بھی تو آنا چاہیے۔ تو اگر آپ کے اندر ایمان موجود ہے تو آپ کے عمل میں اس کو نظر بھی آنا چاہیے۔ تو یہ دوسرا اصول ہے عمل الصالحات۔ اور اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کو تباہ کیا ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ عمل غیر صالح، ان کے عمل صالح نہیں تھے، ان کے عمل درست نہیں تھے۔ تو صرف اس بات پر تکیہ کر لینا کہ میں تو ایمان لے آیا اب تو جنت میری ہو گئی، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ تو جنت میں بھی آدمی اللہ کی رحمت سے داخل ہوگا، جہنم سے بھی اللہ کی رحمت سے ہی نکلے گا۔ تو ایمان اور عمل صالح لازم و ملزوم ہیں، جو ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ہیں، نظر آنے چاہیے، ہمیں دیکھنے چاہیے کہ یہ ایک اسلامی معاشرہ ہے۔ اب اس میں زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، آپ اپنے معاشرے میں خود نگاہ دوڑا لیں۔ آپ جائیں، دکان پہ چلے جائیں، میکینک کے پاس چلے جائیں، ہاسپٹل چلے جائیں، عدالت میں چلے جائیں، سیکریٹریٹ میں چلے جائیں، آپ کو کہیں بھی عمل صالح نظر نہیں آئے گا۔ تو پھر یہ کیسا ایمان ہے جو عمل صالح پیدا ہی نہیں کر رہا قوم کے اندر؟ بڑی عجیب بات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کامیابی کو ایمان اور عمل صالح سے مشروط کیا ہے۔ اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے یہ اندازہ لگایا اور آپ کا بھی شاید یہی ویژن ہو، کہ امت مسلمہ جو تباہی کا شکار ہے، جو ذلت کا شکار ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہے۔ چنانچہ کامیاب لوگوں کا اصول یہ ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ عمل صالح اختیار کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسرا اصول یہ ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، کہ وہ لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، اور اس میں وہ طرز عمل ان کا نہیں ہوتا جس کو بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، دوسروں کو تم نصیحت کرتے ہو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ نہیں، ایسا نہیں۔ ایمان لانا، عمل صالح اختیار کرنا، اور دوسروں کو پھر اللہ کے راستے کی طرف بلانا، یہ ہے وہ کرنے والا کام، جو اصل کام جو اس امت کے سپرد اور مسلمانوں کے سپرد کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں ایک اچھا، ایک صالح معاشرہ قائم ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس معاشرے سے کیوں بھاگتے ہیں؟ ہم آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ، برطانیہ کا رخ کیوں کرتے ہیں، جرمنی کا، سویڈن کا؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں وہاں رول آف لا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں وہاں امن و امان ہے، ہم سمجھتے ہیں وہاں پر معاشیات اچھی ہے، وہاں پر ہم محفوظ ہیں، ہماری جان، مال، عزت و آبرو محفوظ ہے۔ میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بتاتا ہوں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ہم پر یہ مشکل وقت کب تک رہے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، ایک وقت وہ آئے گا کہ جب ایک عورت، یمن کا ایک شہر ہے صنعا، آپ نے نام سنا ہوگا صنعا کا، جو پچھلے زمانوں میں یمن کی جنگ ہو رہی تھی، صنعا کا نام بہت آتا تھا۔ تو صنعا سے لے کے حضر موت ایک دوسرا شہر ہوگا کوئی، وہاں تک وہ سفر کرے گی، سونا اچھالتی بھی جائے گی، اور اس کو جنگلی جانوروں کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ یعنی ایک ایسا معاشرہ قائم ہوگا جس میں جان، مال، عزت اور آبرو محفوظ ہوگی، وہ ہے اسلامی معاشرہ۔ تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل، ایمان، عمل صالح، اور پھر اس کو دوسروں کو اس کی طرف لے کر آنا، اس کی ترغیب دینا۔ اور پھر آخری بات یہ ہے کہ وتواصوا بالصبر، کہ وہ صبر کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ ابھی جو آپ نے آخری آیت جو یہاں پر میرے دوست نے تلاوت کی، آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کہ جب ان کو نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں ہو سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے جو اصول ہمیں بتایا، جو لوگ نیکی کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے ہیں، یہ نبیوں والا کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔
جب آپ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں تو یہ آسان کام نہیں ہے، صبر آزما کام ہے۔ نبیوں کو بڑی شدید مشکلات کا سامنا پیش آیا، اللہ کے رسول کو بڑی مشکلات کا سامنا پیش آیا، صحابہ کو شدید مشکلات کا سامنا پیش آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصول اس کے لیے بتایا ہے وتواصوا بالصبر، کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے، لہٰذا تم برائی کو اس بھلائی سے دفع کرو جو بہترین ہو۔ تم دیکھو گے کہ تمہارا جو جانی دشمن ہے وہ تمہارا دوست بن گیا۔ تو یہ ایک اصول ہے۔ تو نیکی کے راستے پر چلنے کے لیے اور دوسروں کو نیکی کی طرف بلانے کے لیے اور ایک صالح اسلامی معاشرہ قائم کرنے کے لیے ایمان، عمل صالح، دوسروں کو نیکی کی طرف بلانا اور صبر کا راستہ اختیار کرنا۔ تو جو معاشرہ، جو سوسائٹی انفرادی اور اجتماعی طور پر ان اصولوں کو اختیار کرے گی، اس کے لیے کامیابی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے۔ الا الذین، خود کہا اللہ تعالیٰ نے، یہ جو 4 اصول جو لوگ اختیار کریں گے ان کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی ہے۔ اور ہماری اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ میں نے تو نہیں دیکھا، میرے دوست میرے سامنے، میرے دوست، میں خود ریٹائر ہو چکا ہوں، میرے دوست مجھ سے پہلے چلے گئے، بہت میرے دوست، پیارے ساتھی، رشتے دار، کزنس وغیرہ وغیرہ، آج کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ہم سب کہاں جا رہے ہیں؟ ہماری منزل کیا ہے؟ اس کی طرف بھی تو ہمیں دیکھنا ہے، اس کی طرف بھی تو رجوع کرنا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے میرے دوستوں، یہ پیما جو ہے ایک پلیٹ فارم ہے۔ اس پلیٹ فارم سے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ڈاکٹرز کو ایجوکیٹ بھی کریں، سی ایم ای کے ذریعے سے ان کو ایجوکیٹ کریں، ان کی جو اسکلز ہیں ان کو اچھا کریں، ان کی جو نالج ہے اس کو بہتر کریں، اپ ٹو ڈیٹ کریں، یہ بھی ہمارا کام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل کو حل کریں، ان کی مشکلات کو سمجھیں، ان کو ایڈریس کریں، ان کو ہائر اتھارٹیز تک پہنچائیں، یہ بھی ہمارا کام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو سب سے اہم کام جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ کہ ہم اپنے دوستوں کو، کیونکہ ہم ڈاکٹرز ہیں، ہم اپنے دوستوں، اپنے ساتھیوں کو جہاں تک ہمارے لیے ممکن ہو اللہ کے راستے پر لے جائیں، نیکی کے راستے پر لے جائیں، اصل مشن کی طرف لے جائیں، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس لیے پیما نے ایک پلیٹ فارم قائم کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی کام اس لیے نہیں ہے کہ یہ نبیوں کا کام ہے، اور سب سے بڑا، سب سے اونچا کام یہی ہے۔ تو جہاں ہم آپ کے مسائل کو حل کرتے ہیں، آپ کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، آپ کی ذہنی صلاحیتوں کو بہتر کرتے ہیں، ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان بھی مضبوط ہو، ہمارا اللہ پہ یقین بھی مضبوط ہو، آخرت پہ بھی یقین مضبوط ہو، اور ہمارے کیریکٹر کے اندر وہ نظر آئے، جو ہم مریضوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے وہ ایک مسلمان ڈاکٹر والا تعلق ہو۔ میں نے یہ محسوس کیا، میں نے سول ہاسپٹل میں، ڈاکٹر فہمینہ میرے کلاس فیلو ہیں، ہم نے 18 سال سول ہاسپٹل میں جو ہے جاب کی، ابھی بھی میں جاب کرتا ہوں، لیکن میں نے جو ایٹیچیوڈ دیکھا ہے معذرت کے ساتھ، وہ اب اچھا والا ایٹیچیوڈ بالعموم نہیں ملتا، یہ ایک کمی ہے۔ میں نے یہ دیکھا کہ مریض آتے ہیں، وہ بہت پریشان ہوتے ہیں، سول ہاسپٹل میں بھی ہوتے ہیں، میں نے خود دیکھا، ایمرجنسی کا حال دیکھا، وارڈس کا حال دیکھا، او ٹی کا عالم دیکھا، سب کچھ دیکھا میں نے۔ مریض بہت پریشان ہوتے ہیں، اس کا اٹینڈنٹ شاید مریض سے بھی زیادہ پریشان ہو، مریض ہو سکتا ہے بے ہوش ہو، اس کو تو پتہ ہی نہ ہو، لیکن اٹینڈنٹ سے تھوڑا پیار سے بات کر لینا، اس کو سمجھا دینا، کچھ 5 منٹ اس کو دے دینا، یہ بھی ایک اچھا مطلب ایٹیچیوڈ ہے جو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ تو پیما کی کوشش یہ ہے کہ ڈاکٹرز کو اللہ کے راستے کی طرف ہم لے کر آئیں، نیکی کے راستے کی طرف لے کر آئیں، وہ جو سب سے بڑا مشن نبیوں کا ہے اس کی طرف ہم لے کر آئیں، اور ڈاکٹرز کے مسائل کو حل کریں، ان کو ایجوکیٹ کریں، مریضوں کے لیے اپنے پلیٹ فارم سے جو بھی ہم کر سکتے ہیں ہم کریں۔ آپ نے دیکھا پریونشن آف بلائنڈنس کا جو POB کا پروگرام ہے، اس کے تحت ہزاروں مریضوں کے کیٹریکٹ کے فری میں آپریشن ہو چکے ہیں، جگہ جگہ پیما کیمپ لگاتی ہے، زلزلہ ہو، سیلاب ہو، تو یہ ساری چیزیں ہیں، یعنی ہمارے اس ڈومین میں، اس میں شامل ہیں۔ تو یہ تو مختصر سا تعارف تھا جو پیما کا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا ہے اس پہ مجھے خود بھی عمل کرنے والا بنائے، اور اس میں جو کمی ہو گئی ہو آپ تک پیغام پہنچانے میں، اس کو اللہ تعالیٰ دور کر دے، اور اب ہم اپنے مشن سے جو ہے وہ وابستہ رکھے، اور ہمیں اچھا ڈاکٹر اور اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔